تو پھر تم اس خوشی کو منانا کیوں نہیں چاہتے؟ لیکن اون اصل وجہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ وہ خوشی سے سارا بوجھ اپنے دل میں رکھ لیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے کہ آئلہ اور اس کی ماں شمسہ اس شادی سے خوش نہیں ہے اور وہ یہ ولیمہ نہیں چاہتی۔ دوسری طرف رملہ اب بھی اپنی شکست ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اون کو دوبارہ حاصل کرنے کی ضد اس کے سر پر سوار ہے، اس لیے وہ شامی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ رملہ جانتی ہے کہ شامی کی سب سے بڑی کمزوری اس کا خوف ہے۔ وہ اسے مسلسل باور کرتی ہے کہ تم نے آئلہ کو کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی ہی بزدلی کی وجہ سے کھویا تھا۔ اگر اس وقت تم اپنی ماں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ تم نے صرف آئلہ کو ہی نہیں بلکہ اپنے ہونے والے بچے کو بھی اپنے ڈر کی وجہ سے کھو دیا۔ رملہ بڑی مہارت سے شامی کے دل میں امید کی کرن جگاتی ہے اور یقین دلاتی ہے کہ آئلہ نے آج تک ان کو دل سے قبول نہیں کیا، وہ اب بھی تمہارے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتی ہے۔ پھر رملہ ایک اور چال چلتی ہے۔ وہ شامی کے دل میں احساس جرم پیدا کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے آئلہ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اس کا جواب آخرت میں تمہیں ضرور دینا پڑے گا۔ کیا ہمیشہ اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پر ڈالتے رہو گے؟ یہ سن کر شامی جذباتی ہو جاتا ہے۔ آخر کار رملہ اسے مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اسی وقت آئلہ کو فون کرے اور اپنی محبت کا اظہار کرے۔ شامی جذبات میں آ کر سب کچھ کہہ دیتا ہے، آئلہ ایک بار ان سے الگ ہو جاؤ، واپس میری زندگی میں آ جاؤ، اس بار میں کسی سے نہیں ڈروں گا۔ رملہ نے مجھے سب کچھ سچ بتا دیا ہے کہ تم کبھی ان سے محبت نہیں کر سکتی کیونکہ تمہارے دل میں آج بھی میری محبت زندہ ہے۔ لیکن قسمت ایک نیا کھیل کھیلتی ہے۔ شامی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ فون آئلہ نے نہیں اٹھایا بلکہ شاید اس کی والد یا والدہ نے اٹھایا۔ جس راز کو رملہ چھپانا چاہتی تھی شامی نے خود ہی ظاہر کر دیا۔ اب اگر یہ بات آئلہ تک پہنچ گئی تو اسے فوراً سمجھ آ جائے گی کہ رملہ شامی کو صرف استعمال کر رہی ہے اور اصل میں وہ اون کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیل رہی ہے۔ ادھر ثاقب صاحب جب یہ گفتگو سنتے ہیں تو ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ وہ آئلہ کو سختی سے خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں، آئندہ اگر شامی کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ ہوا تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لوں گا اور پھر خود کو بھی ختم کر ڈالوں گا۔ گھر کا ماحول اور بھی کشیدہ ہو جاتا ہے۔ بعد میں جب آئلہ کمرے میں جاتی ہے تو اپنا سارا غصہ ان پر نکال دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر ایک طرف زہر رکھا ہو تو دوسری طرف تم کھڑے ہو تو میں زہر کا انتخاب کروں گی کیونکہ تمہاری زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اون کا صبر بھی نہیں ٹوٹتا۔ وہ نہ غصہ کرتا ہے نہ کوئی تلخ جواب دیتا ہے بلکہ بڑے نرمی سے کہتا ہے، میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں نا آئلہ، اگر تم یہی چاہتی ہو کہ میں یہ رشتہ ختم کر دوں تو آج کے بعد مجھے اپنا شوہر نہیں بلکہ دوست سمجھنا۔ یہ الفاظ آئلہ کے لیے غیر متوقع ہو جاتے ہیں۔ پہلی بار وہ اپنے دل کی بات زبان پر لاتی ہے اور صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ ان سے الگ ہونا چاہتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ وہ شامی کے پاس واپس جانا چاہتی ہے کیونکہ شامی کی محبت پر اب اسے ذرا بھی برابر یقین نہیں رہا۔ تو ناظرین، کیا ان کا خلوص اور بے پناہ محبت آئلہ کی ٹوٹی ہوئی سوچ کو بدل پائے گا؟ کیا کبھی ان دونوں کے درمیان سچی محبت قائم ہو سکے گی یا پھر رملہ اور شامی کا کھیل ان کی زندگی کو اور بھی مشکل بنا دے گا؟ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل ضبط کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ راحت کو اون کہتا ہے کہ فی الحال یہ ولیمہ نہیں ہوگا تو راحت کے لیے یہ بات ناقابل یقین بن جاتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ آخر ایسا کیوں؟ تم تو آئلہ سے محبت کرتے تھے، اسے پا کر اتنا خوش تھے، تو پھر تم اس خوشی کو منانا کیوں نہیں چاہتے؟ لیکن اون اصل وجہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ وہ خوشی سے سارا بوجھ اپنے دل میں رکھ لیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے کہ آئلہ اور اس کی ماں شمسہ اس شادی سے خوش نہیں ہے اور وہ یہ ولیمہ نہیں چاہتی۔ دوسری طرف رملہ اب بھی اپنی شکست ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اون کو دوبارہ حاصل کرنے کی ضد اس کے سر پر سوار ہے، اس لیے وہ شامی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔
جملہ جانتی ہے کہ شامی کی سب سے بڑی کمزوری اس کا خوف ہے۔ وہ اسے مسلسل باور کرتی ہے کہ تم نے آئلہ کو کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی ہی بزدلی کی وجہ سے کھویا تھا۔ اگر اس وقت تم اپنی ماں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ تم نے صرف آئلہ کو ہی نہیں بلکہ اپنے ہونے والے بچے کو بھی اپنے ڈر کی وجہ سے کھو دیا۔ رملہ بڑی مہارت سے شامی کے دل میں امید کی کرن جگاتی ہے اور یقین دلاتی ہے کہ آئلہ نے آج تک ان کو دل سے قبول نہیں کیا، وہ اب بھی تمہارے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتی ہے۔ پھر رملہ ایک اور چال چلتی ہے۔ وہ شامی کے دل میں احساس جرم پیدا کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے آئلہ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اس کا جواب آخرت میں تمہیں ضرور دینا پڑے گا۔ کیا ہمیشہ اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پر ڈالتے رہو گے؟ یہ سن کر شامی جذباتی ہو جاتا ہے۔ آخر کار رملہ اسے مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اسی وقت آئلہ کو فون کرے اور اپنی محبت کا اظہار کرے۔ شامی جذبات میں آ کر سب کچھ کہہ دیتا ہے، آئلہ ایک بار ان سے الگ ہو جاؤ، واپس میری زندگی میں آ جاؤ، اس بار میں کسی سے نہیں ڈروں گا۔ رملہ نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے کہ تم کبھی ان سے محبت نہیں کر سکتی کیونکہ تمہارے دل میں آج بھی میری محبت زندہ ہے۔ لیکن قسمت ایک نیا کھیل کھیلتی ہے۔ شامی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ فون آئلہ نے نہیں اٹھایا بلکہ شاید اس کی والد یا والدہ نے اٹھایا۔ جس راز کو رملہ چھپانا چاہتی تھی شامی نے خود ہی ظاہر کر دیا۔ اب اگر یہ بات آئلہ تک پہنچ گئی تو اسے فوراً سمجھ آ جائے گی کہ رملہ شامی کو صرف استعمال کر رہی ہے اور اصل میں وہ اون کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیل رہی ہے۔ ادھر ثاقب صاحب جب یہ گفتگو سنتے ہیں تو ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ وہ آئلہ کو سختی سے خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں، آئندہ اگر شامی کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ ہوا تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لوں گا اور پھر خود کو بھی ختم کر ڈالوں گا۔ گھر کا ماحول اور بھی کشیدہ ہو جاتا ہے۔ بعد میں جب آئلہ کمرے میں جاتی ہے تو اپنا سارا غصہ ان پر نکال دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر ایک طرف زہر رکھا ہو تو دوسری طرف تم کھڑے ہو تو میں زہر کا انتخاب کروں گی کیونکہ تمہاری زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اون کا صبر بھی نہیں ٹوٹتا۔ وہ نہ غصہ کرتا ہے نہ کوئی تلخ جواب دیتا ہے بلکہ بڑے نرمی سے کہتا ہے، میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں نا آئلہ، اگر تم یہی چاہتی ہو کہ میں یہ رشتہ ختم کر دوں تو آج کے بعد مجھے اپنا شوہر نہیں بلکہ دوست سمجھنا۔ یہ الفاظ آئلہ کے لیے غیر متوقع ہو جاتے ہیں۔ پہلی بار وہ اپنے دل کی بات زبان پر لاتی ہے اور صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ ان سے الگ ہونا چاہتی ہے، لیکن اس کا مطلب بھی یہ بالکل نہیں کہ وہ شامی کے پاس واپس جانا چاہتی ہے کیونکہ شامی کی محبت پر اب اسے ذرا بھی برابر یقین نہیں رہا۔ تو ناظرین، کیا اون کا خلوص اور بے پناہ محبت آئلہ کی ٹوٹی ہوئی سوچ کو بدل پائے گا؟ کیا کبھی ان دونوں کے درمیان سچی محبت قائم ہو سکے گی یا پھر رملہ اور شامی کا کھیل ان کی زندگی کو اور بھی مشکل بنا دے گا؟ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل ضبط کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ راحت کو اون کہتا ہے کہ فی الحال یہ ولیمہ نہیں ہوگا تو راحت کے لیے یہ بات ناقابل یقین بن جاتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ آخر ایسا کیوں؟ تم تو آئلہ سے محبت کرتے تھے، اسے پا کر اتنا خوش تھے، تو پھر تم اس خوشی کو منانا کیوں نہیں چاہتے؟ لیکن اون اصل وجہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ وہ خوشی سے سارا بوجھ اپنے دل میں رکھ لیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے کہ آئلہ اور اس کی ماں شمسہ اس شادی سے خوش نہیں ہے اور وہ یہ ولیمہ نہیں چاہتی۔ دوسری طرف رملہ اب بھی اپنی شکست ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اون کو دوبارہ حاصل کرنے کی ضد اس کے سر پر سوار ہے، اس لیے وہ شامی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ رملہ جانتی ہے کہ شامی کی سب سے بڑی کمزوری اس کا خوف ہے۔ وہ اسے مسلسل باور کرتی ہے کہ تم نے آئلہ کو کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی ہی بزدلی کی وجہ سے کھویا تھا۔ اگر اس وقت تم اپنی ماں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ تم نے صرف آئلہ کو ہی نہیں بلکہ اپنے ہونے والے بچے کو بھی اپنے ڈر کی وجہ سے کھو دیا۔ رملہ بڑی مہارت سے شامی کے دل میں امید کی کرن جگاتی ہے اور یقین دلاتی ہے کہ آئلہ نے آج تک
تک ان کو دل سے قبول نہیں کیا وہ اب بھی تمہارے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتی ہے۔ پھر رملہ ایک اور چال چلتی ہے، وہ شامی کے دل میں احساس جرم پیدا کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے آئلہ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اس کا جواب آخرت میں تمہیں ضرور دینا پڑے گا۔ کیا ہمیشہ اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پر ڈالتے رہو گے؟ یہ سن کر شامی جذباتی ہو جاتا ہے۔ آخر کار رملہ اسے مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اسی وقت آئلہ کو فون کرے اور اپنی محبت کا اظہار کرے۔ شامی جذبات میں آ کر سب کچھ کہہ دیتا ہے، آئلہ ایک بار ان سے الگ ہو جاؤ، واپس میری زندگی میں آ جاؤ، اس بار میں کسی سے نہیں ڈروں گا۔ رملہ نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے کہ تم کبھی ان سے محبت نہیں کر سکتی کیونکہ تمہارے دل میں آج بھی میری محبت زندہ ہے، لیکن قسمت ایک نیا کھیل کھیلتی ہے۔ شامی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ فون آئلہ نے نہیں اٹھایا بلکہ شاید اس کی والد یا والدہ نے اٹھایا۔ جس راز کو رملہ چھپانا چاہتی تھی شامی نے خود ہی ظاہر کر دیا۔ اب اگر یہ بات آئلہ تک پہنچ گئی تو اسے فوراً سمجھ آ جائے گی کہ رملہ شامی کو صرف استعمال کر رہی ہے اور اصل میں وہ اون کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیل رہی ہے۔ ادھر ثاقب صاحب جب یہ گفتگو سنتے ہیں تو ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ وہ آئلہ کو سختی سے خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں، آئندہ اگر شامی کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ ہوا تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لوں گا اور پھر خود کو بھی ختم کر ڈالوں گا۔ گھر کا ماحول اور بھی کشیدہ ہو جاتا ہے۔ بعد میں جب آئلہ کمرے میں جاتی ہے تو اپنا سارا غصہ ان پر نکال دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر ایک طرف زہر رکھا ہو تو دوسری طرف تم کھڑے ہو تو میں زہر کا انتخاب کروں گی کیونکہ تمہاری زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اون کا صبر بھی نہیں ٹوٹتا۔ وہ نہ غصہ کرتا ہے نہ کوئی تلخ جواب دیتا ہے بلکہ بڑے نرمی سے کہتا ہے، میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں نا آئلہ، اگر تم یہی چاہتی ہو کہ میں یہ رشتہ ختم کر دوں تو آج کے بعد مجھے اپنا شوہر نہیں بلکہ دوست سمجھنا۔ یہ الفاظ آئلہ کے لیے غیر متوقع ہو جاتے ہیں۔ پہلی بار وہ اپنے دل کی بات زبان پر لاتی ہے اور صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ ان سے الگ ہونا چاہتی ہے، لیکن اس کا مطلب بھی یہ بالکل نہیں کہ وہ شامی کے پاس واپس جانا چاہتی ہے کیونکہ شامی کی محبت پر اب اسے ذرا بھی برابر یقین نہیں رہا۔ تو ناظرین، کیا ان کا خلوص اور بے پناہ محبت آئلہ کی ٹوٹی ہوئی سوچ کو بدل پائے گا؟ کیا کبھی ان دونوں کے درمیان سچی محبت قائم ہو سکے گی یا پھر رملہ اور شامی کا کھیل ان کی زندگی کو اور بھی مشکل بنا دے گا؟ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل ضبط کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ راحت کو اون کہتا ہے کہ فی الحال یہ ولیمہ نہیں ہوگا تو راحت کے لیے یہ بات ناقابل یقین بن جاتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ آخر ایسا کیوں؟ تم تو آئلہ سے محبت کرتے تھے، اسے پا کر اتنا خوش تھے، تو پھر تم اس خوشی کو منانا کیوں نہیں چاہتے؟ لیکن اون اصل وجہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ وہ خوشی سے سارا بوجھ اپنے دل میں رکھ لیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے کہ آئلہ اور اس کی ماں شمسہ اس شادی سے خوش نہیں ہے اور وہ یہ ولیمہ نہیں چاہتی۔ دوسری طرف رملہ اب بھی اپنی شکست ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اون کو دوبارہ حاصل کرنے کی ضد اس کے سر پر سوار ہے، اس لیے وہ شامی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ رملہ جانتی ہے کہ شامی کی سب سے بڑی کمزوری اس کا خوف ہے۔ وہ اسے مسلسل باور کرتی ہے کہ تم نے آئلہ کو کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی ہی بزدلی کی وجہ سے کھویا تھا۔ اگر اس وقت تم اپنی ماں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ تم نے صرف آئلہ کو ہی نہیں بلکہ اپنے ہونے والے بچے کو بھی اپنے ڈر کی وجہ سے کھو دیا۔ رملہ بڑی مہارت سے شامی کے دل میں امید کی کرن جگاتی ہے اور یقین دلاتی ہے کہ آئلہ نے آج تک ان کو دل سے قبول نہیں کیا، وہ اب بھی تمہارے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتی ہے۔ پھر رملہ ایک اور چال چلتی ہے، وہ شامی کے دل میں احساس جرم پیدا کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے آئلہ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اس کا جواب آخرت میں تمہیں ضرور دینا پڑے گا۔ کیا ہمیشہ اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پر ڈالتے رہو گے؟ یہ سن کر شامی جذباتی ہو جاتا ہے۔ آخر کار رملہ اسے مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اسی وقت آئلہ کو فون کرے اور اپنی محبت کا اظہار کرے۔
शामी जज्बात में आकर सब कुछ कह देता है, आइला एक बार उनसे अलग हो जाओ, वापस मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, इस बार मैं किसी से नहीं डरूँगा। रिमला ने मुझे सब कुछ सच-सच बता दिया है कि तुम कभी उनसे मोहब्बत नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे दिल में आज भी मेरी मोहब्बत ज़िंदा है। लेकिन किस्मत एक नया खेल खेलती है। शामी को अंदाज़ा भी नहीं होता कि फ़ोन आइला ने नहीं उठाया बल्कि शायद उसकी वालिद या वालदा ने उठाया। जिस राज को रिमला छुपाना चाहती थी, शामी ने खुद ही जाहिर कर दिया। अब अगर ये बात आइला तक पहुंच गई तो उसे फौरन समझ आ जाएगी कि रिमला शामी को सिर्फ इस्तेमाल कर रही है और असल में वो ओन को हासिल करने के लिए ये सारा खेल खेल रही है। इधर साकिब साहब जब ये गुफ्तगू सुनते हैं तो उनका गुस्सा आसमां को छूने लगता है। वो आइला को सख्ती से खबरदार करते हुए कहते हैं, आइंदा अगर शामी के साथ किसी किस्म का राब्ता हुआ तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। मैं अपने हाथों से इसकी जान ले लूंगा और फिर खुद को भी खत्म कर डालूंगा। घर का माहौल और भी कशीदा हो जाता है। बाद में जब आइला कमरे में जाती है तो अपना सारा गुस्सा ऑन पर निकाल देती है। वो कहती है कि अगर एक तरफ जहर रखा हो तो दूसरी तरफ तुम खड़े हो तो मैं जहर का इंतखाब करूंगी क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ऑन का सब्र भी नहीं टूटता। वो ना गुस्सा करता है ना कोई तल्ख जवाब देता है, बल्कि बड़े नरमी से कहता है, मैं तुमसे वादा कर चुका हूँ ना आइला, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं ये रिश्ता खत्म कर दूं तो आज के बाद मुझे अपना शोहर नहीं बल्कि दोस्त समझना। ये अल्फाज आइला के लिए गैर मुतवक्का हो जाते हैं। पहली बार वो अपने दिल की बात जबान पर लाती है और साफ कह देती है कि वो उनसे अलग होना चाहती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो शामी के पास वापस जाना चाहती है, क्योंकि शामी की मोहब्बत पर अब उसे ज़रा भी बराबर यकीन नहीं रहा। तो नाज़रीन, क्या उनका खुलूस और बेपनाह मोहब्बत आइला की टूटी हुई सोच को बदल पाएगा? क्या कभी इन दोनों के दरमियान सच्ची मोहब्बत कायम हो सकेगी या फिर रिमला और शामी का खेल उनकी ज़िंदगी को और भी मुश्किल बना देगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल ज़ब्त की आने वाली एपिसोड में आप देखोगे कि राहत को ऑन कहता है कि फ़िलहाल ये वलीमा नहीं होगा, तो राहत के लिए ये बात नाकाबिले यकीन बन जाती है। वो पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों? तुम तो आइला से मोहब्बत करते थे, उसे पाकर इतना खुश थे, तो फिर तुम इस खुशी को मनाना क्यों नहीं चाहते? लेकिन ओन असल वजह किसी को बताना नहीं चाहता। वो खुशी से सारा बोझ अपने दिल में रख लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि आइला और उसकी माँ शम्सा इस शादी से खुश नहीं है और वो ये वलीमा नहीं चाहती। दूसरी तरफ रिमला अब भी अपनी शिकस्त मानने के लिए तैयार नहीं। ओन को दोबारा हासिल करने की जिद उसके सर पर सवार है, इसलिए वो शामी को इस्तेमाल करने का फैसला करती है। रिमला जानती है कि शामी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका खौफ है। वो उसे मुसलसल बावर करती है कि तुमने आइला को किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपनी ही बुज़दिली की वजह से खोया था। अगर उस वक्त तुम अपनी माँ के सामने डट कर खड़े हो जाते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। तुमने सिर्फ आइला को ही नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे को भी अपने डर की वजह से खो दिया। रिमला बड़ी महारत से शामी के दिल में उम्मीद की किरण जगाती है और यकीन दिलाती है कि आइला ने आज तक उनको दिल से कबूल नहीं किया, वो अब भी तुम्हारे लिए दिल में नरम गोशा रखती है। फिर रिमला एक और चाल चलती है। वो शामी के दिल में एहसास जुर्म पैदा करते हुए कहती है कि तुमने आइला के साथ जो कुछ भी किया उसका जवाब आखिरत में तुम्हें जरूर देना पड़ेगा। क्या हमेशा अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों पर डालते रहोगे? ये सुनकर शामी जज्बाती हो जाता है। आखिरकार रिमला उसे मजबूर कर देती है कि वो उसी वक्त आइला को फोन करे और अपनी मोहब्बत का इजहार करे। शामी जज्बात में आकर सब कुछ कह देता है, आइला एक बार उनसे अलग हो जाओ, वापस मेरी जिंदगी में आ जाओ, इस बार मैं किसी से नहीं डरूंगा। रिमला ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है कि तुम कभी उनसे मोहब्बत नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे दिल में आज भी मेरी मोहब्बत जिंदा है। लेकिन किस्मत एक नया खेल खेलती है। शामी को अंदाजा भी नहीं होता कि फोन आइला ने नहीं उठाया बल्कि शायद उसकी वालिद या वालदा ने उठाया। जिस राज को रिमला छुपाना चाहती थी, शामी ने
ने खुद ही जाहिर कर दिया। अब अगर ये बात आयला तक पहुंच गई तो उसे फौरन समझ आ जाएगी कि रिमला शामी को सिर्फ इस्तेमाल कर रही है और असल में वो ओन को हासिल करने के लिए ये सारा खेल खेल रही है। इधर साकिब साहब जब ये गुफ्तगू सुनते हैं तो उनका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो आयला को सख्ती से खबरदार करते हुए कहते हैं, आइंदा अगर शामी के साथ किसी किस्म का राब्ता हुआ तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। मैं अपने हाथों से इसकी जान ले लूंगा और फिर खुद को भी खत्म कर डालूंगा। घर का माहौल और भी कशीदा हो जाता है। बाद में जब आयला कमरे में जाती है तो अपना सारा गुस्सा ओन पर निकाल देती है। वो कहती है कि अगर एक तरफ जहर रखा हो तो दूसरी तरफ तुम खड़े हो तो मैं जहर का इंतखाब करूंगी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ओन का सब्र भी नहीं टूटता। वो ना गुस्सा करता है ना कोई तल्ख जवाब देता है, बल्कि बड़े नरमी से कहता है, मैं तुमसे वादा कर चुका हूँ ना आयला, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं ये रिश्ता खत्म कर दूं तो आज के बाद मुझे अपना शोहर नहीं बल्कि दोस्त समझना। ये अल्फाज आयला के लिए गैर मुतवक्का हो जाते हैं। पहली बार वो अपने दिल की बात जबान पर लाती है और साफ कह देती है कि वो ओन से अलग होना चाहती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो शामी के पास वापस जाना चाहती है, क्योंकि शामी की मोहब्बत पर अब उसे जरा भी बराबर यकीन नहीं रहा। तो नाज़रीन, क्या उनका खुलूस और बेपनाह मोहब्बत आयला की टूटी हुई सोच को बदल पाएगा? क्या कभी इन दोनों के दरमियान सच्ची मोहब्बत कायम हो सकेगी, या फिर रिमला और शामी का खेल उनकी जिंदगी को और भी मुश्किल बना देगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल ज़ब्त की आने वाली एपिसोड में आप देखोगे कि राहत को ओन कहता है कि फ़िलहाल ये वलीमा नहीं होगा, तो राहत के लिए ये बात नाकाबिले यकीन बन जाती है। वो पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों? तुम तो आयला से मोहब्बत करते थे, उसे पाकर इतना खुश थे, तो फिर तुम इस खुशी को मनाना क्यों नहीं चाहते? लेकिन ओन असल वजह किसी को बताना नहीं चाहता। वो खुशी से सारा बोझ अपने दिल में रख लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि आयला और उसकी माँ शम्सा इस शादी से खुश नहीं है और वो ये वलीमा नहीं चाहती। दूसरी तरफ रिमला अब भी अपनी शिकस्त मानने के लिए तैयार नहीं। ओन को दोबारा हासिल करने की जिद उसके सर पर सवार है, इसलिए वो शामी को इस्तेमाल करने का फैसला करती है। रिमला जानती है कि शामी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका खौफ है। वो उसे मुसलसल बावर करती है कि तुमने आयला को किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपनी ही बुज़दिली की वजह से खोया था। अगर उस वक्त तुम अपनी माँ के सामने डट कर खड़े हो जाते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। तुमने सिर्फ आयला को ही नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे को भी अपने डर की वजह से खो दिया। रिमला बड़ी महारत से शामी के दिल में उम्मीद की किरण जगाती है और यकीन दिलाती है कि आयला ने आज तक उनको दिल से कबूल नहीं किया, वो अब भी तुम्हारे लिए दिल में नरम गोशा रखती है। फिर रिमला एक और चाल चलती है। वो शामी के दिल में एहसास जुर्म पैदा करते हुए कहती है कि तुमने आयला के साथ जो कुछ भी किया उसका जवाब आखिरत में तुम्हें जरूर देना पड़ेगा। क्या हमेशा अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों पर डालते रहोगे? ये सुनकर शामी जज्बाती हो जाता है। आखिरकार रिमला उसे मजबूर कर देती है कि वो उसी वक्त आयला को फोन करे और अपनी मोहब्बत का इजहार करे। शामी जज्बात में आकर सब कुछ कह देता है, आयला एक बार उनसे अलग हो जाओ, वापस मेरी जिंदगी में आ जाओ, इस बार मैं किसी से नहीं डरूंगा। रिमला ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है कि तुम कभी उनसे मोहब्बत नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे दिल में आज भी मेरी मोहब्बत जिंदा है। लेकिन किस्मत एक नया खेल खेलती है। शामी को अंदाजा भी नहीं होता कि फोन आयला ने नहीं उठाया बल्कि शायद उसकी वालिद या वालदा ने उठाया। जिस राज को रिमला छुपाना चाहती थी शामी ने खुद ही जाहिर कर दिया। अब अगर ये बात आयला तक पहुंच गई तो उसे फौरन समझ आ जाएगी कि रिमला शामी को सिर्फ इस्तेमाल कर रही है और असल में वो ओन को हासिल करने के लिए ये सारा खेल खेल रही है। इधर साकिब साहब जब ये गुफ्तगू सुनते हैं तो उनका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो आयला को सख्ती से खबरदार करते हुए कहते हैं, आइंदा अगर शामी के साथ किसी किस्म का राब्ता हुआ तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। मैं अपने हाथों से इसकी जान ले लूंगा और फिर खुद को भी खत्म कर डालूंगा। घर का माहौल और भी कशीदा हो जाता है। बाद में जब आयला कमरे में जाती है तो अपना सारा गुस्सा ओन पर निकाल
نکال دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر ایک طرف زہر رکھا ہو تو دوسری طرف تم کھڑے ہو تو میں زہر کا انتخاب کروں گی کیونکہ تمہاری زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اون کا صبر بھی نہیں ٹوٹتا۔ وہ نہ غصہ کرتا ہے نہ کوئی تلخ جواب دیتا ہے، بلکہ بڑے نرمی سے کہتا ہے میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں نا آئلہ، اگر تم یہی چاہتی ہو کہ میں یہ رشتہ ختم کر دوں تو آج کے بعد مجھے اپنا شوہر نہیں بلکہ دوست سمجھنا۔ یہ الفاظ آئلہ کے لیے غیر متوقع ہو جاتے ہیں۔ پہلی بار وہ اپنے دل کی بات زبان پر لاتی ہے اور صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ اون سے الگ ہونا چاہتی ہے، لیکن اس کا مطلب بھی یہ بالکل نہیں کہ وہ شامی کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، کیونکہ شامی کی محبت پر اب اسے ذرا بھی برابر یقین نہیں رہا۔ تو ناظرین، کیا اون کا خلوص اور بے پناہ محبت آئلہ کی ٹوٹی ہوئی سوچ کو بدل پائے گا؟ کیا کبھی ان دونوں کے درمیان سچی محبت قائم ہو سکے گی، یا پھر رملا اور شامی کا کھیل ان کی زندگی کو اور بھی مشکل بنا دے گا؟ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل ضبط کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ راحت کو اون کہتا ہے کہ فی الحال یہ ولیمہ نہیں ہوگا، تو راحت کے لیے یہ بات ناقابل یقین بن جاتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ آخر ایسا کیوں؟ تم تو آئلہ سے محبت کرتے تھے، اسے پا کر اتنا خوش تھے، تو پھر تم اس خوشی کو منانا کیوں نہیں چاہتے؟ لیکن اون اصل وجہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ وہ خوشی سے سارا بوجھ اپنے دل میں رکھ لیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے کہ آئلہ اور اس کی ماں شمسہ اس شادی سے خوش نہیں ہے اور وہ یہ ولیمہ نہیں چاہتی۔ دوسری طرف رملا اب بھی اپنی شکست ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اون کو دوبارہ حاصل کرنے کی ضد اس کے سر پر سوار ہے، اس لیے وہ شامی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ رملا جانتی ہے کہ شامی کی سب سے بڑی کمزوری اس کا خوف ہے۔ وہ اسے مسلسل باور کرتی ہے کہ تم نے آئلہ کو کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی ہی بزدلی کی وجہ سے کھویا تھا۔ اگر اس وقت تم اپنی ماں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ تم نے صرف آئلہ کو ہی نہیں بلکہ اپنے ہونے والے بچے کو بھی اپنے ڈر کی وجہ سے کھو دیا۔ رملا بڑی مہارت سے شامی کے دل میں امید کی کرن جگاتی ہے اور یقین دلاتی ہے کہ آئلہ نے آج تک ان کو دل سے قبول نہیں کیا، وہ اب بھی تمہارے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتی ہے۔ پھر رملا ایک اور چال چلتی ہے۔ وہ شامی کے دل میں احساس جرم پیدا کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے آئلہ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اس کا جواب آخرت میں تمہیں ضرور دینا پڑے گا۔ کیا ہمیشہ اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پر ڈالتے رہو گے؟ یہ سن کر شامی جذباتی ہو جاتا ہے۔ آخر کار رملا اسے مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اسی وقت آئلہ کو فون کرے اور اپنی محبت کا اظہار کرے۔ شامی جذبات میں آ کر سب کچھ کہہ دیتا ہے، آئلہ ایک بار اون سے الگ ہو جاؤ، واپس میری زندگی میں آ جاؤ، اس بار میں کسی سے نہیں ڈروں گا۔ رملا نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے کہ تم کبھی اون سے محبت نہیں کر سکتی کیونکہ تمہارے دل میں آج بھی میری محبت زندہ ہے۔ لیکن قسمت ایک نیا کھیل کھیلتی ہے۔ شامی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ فون آئلہ نے نہیں اٹھایا بلکہ شاید اس کی والد یا والدہ نے اٹھایا۔ جس راز کو رملا چھپانا چاہتی تھی شامی نے خود ہی ظاہر کر دیا۔ اب اگر یہ بات آئلہ تک پہنچ گئی تو اسے فوراً سمجھ آ جائے گی کہ رملا شامی کو صرف استعمال کر رہی ہے اور اصل میں وہ اون کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیل رہی ہے۔ ادھر ثاقب صاحب جب یہ گفتگو سنتے ہیں تو ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ وہ آئلہ کو سختی سے خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں، آئندہ اگر شامی کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ ہوا تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لوں گا اور پھر خود کو بھی ختم کر ڈالوں گا۔ گھر کا ماحول اور بھی کشیدہ ہو جاتا ہے۔ بعد میں جب آئلہ کمرے میں جاتی ہے تو اپنا سارا غصہ اون پر نکال دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر ایک طرف زہر رکھا ہو تو دوسری طرف تم کھڑے ہو تو میں زہر کا انتخاب کروں گی کیونکہ تمہاری زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اون کا صبر بھی نہیں ٹوٹتا۔ وہ نہ غصہ کرتا ہے نہ کوئی تلخ جواب دیتا ہے، بلکہ بڑے نرمی سے کہتا ہے میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں نا آئلہ،
اگر تم یہی چاہتی ہو کہ میں یہ رشتہ ختم کر دوں تو آج کے بعد مجھے اپنا شوہر نہیں بلکہ دوست سمجھنا۔ یہ الفاظ آئلہ کے لیے غیر متوقع ہو جاتے ہیں۔ پہلی بار وہ اپنے دل کی بات زبان پر لاتی ہے اور صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ اون سے الگ ہونا چاہتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ وہ شامی کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، کیونکہ شامی کی محبت پر اب اسے ذرا بھی برابر یقین نہیں رہا۔ تو ناظرین، کیا اون کا خلوص اور بے پناہ محبت آئلہ کی ٹوٹی ہوئی سوچ کو بدل پائے گا؟ کیا کبھی ان دونوں کے درمیان سچی محبت قائم ہو سکے گی، یا پھر رملہ اور شامی کا کھیل ان کی زندگی کو اور بھی مشکل بنا دے گا؟ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل ضبط کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ راحت کو اون کہتا ہے کہ فی الحال یہ ولیمہ نہیں ہوگا، تو راحت کے لیے یہ بات ناقابل یقین بن جاتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ آخر ایسا کیوں؟ تم تو آئلہ سے محبت کرتے تھے، اسے پا کر اتنا خوش تھے، تو پھر تم اس خوشی کو منانا کیوں نہیں چاہتے؟ لیکن اون اصل وجہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ وہ خوشی سے سارا بوجھ اپنے دل میں رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے کہ آئلہ اور اس کی ماں شمسہ اس شادی سے خوش نہیں ہے اور وہ یہ ولیمہ نہیں چاہتی۔ دوسری طرف رملہ اب بھی اپنی شکست ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اون کو دوبارہ حاصل کرنے کی ضد اس کے سر پر سوار ہے، اس لیے وہ شامی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ رملہ جانتی ہے کہ شامی کی سب سے بڑی کمزوری اس کا خوف ہے۔ وہ اسے مسلسل باور کرتی ہے کہ تم نے آئلہ کو کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی ہی بزدلی کی وجہ سے کھویا تھا۔ اگر اس وقت تم اپنی ماں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ تم نے صرف آئلہ کو ہی نہیں بلکہ اپنے ہونے والے بچے کو بھی اپنے ڈر کی وجہ سے کھو دیا۔ رملہ بڑی مہارت سے شامی کے دل میں امید کی کرن جگاتی ہے اور یقین دلاتی ہے کہ آئلہ نے آج تک ان کو دل سے قبول نہیں کیا، وہ اب بھی تمہارے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتی ہے۔ پھر رملہ ایک اور چال چلتی ہے۔ وہ شامی کے دل میں احساس جرم پیدا کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے آئلہ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اس کا جواب آخرت میں تمہیں ضرور دینا پڑے گا۔ کیا ہمیشہ اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پر ڈالتے رہو گے؟ یہ سن کر شامی جذباتی ہو جاتا ہے۔ آخرکار رملہ اسے مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اسی وقت آئلہ کو فون کرے اور اپنی محبت کا اظہار کرے۔